بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی بے مقصد نہیں۔ جب زندگی کو مقصد ملتا ہے تو پھر وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا، اور اکثر اوقات وہی لمحہ ایک نئے سفر کا آغاز ثابت ہوتا ہے جو ہماری زندگی کو بدل دیتا ہے، جو دوسروں کے لیے امید کی کرن بن جاتا ہے۔ الجزائر سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون حوریہ، جو کالج میں دوران تعلیم اپنے ایک کلاس فیلو سے محبت کر بیٹھتی ہے، تو انہوں نے نکاح کیا اور ایک خوشحال زندگی کی امید میں نئی زندگی کا آغاز کیا۔ شادی کو 15 سال گزر گئے۔ اس دوران اللہ نے ان کو 8 بار ماں باپ بننے کا رتبہ دیا، لیکن ہر بار ایک دل خراش آزمائش مقدر بنی۔ کوئی بچہ 6 ماہ بعد دنیا چھوڑ جاتا، کوئی 1 سال، کوئی 2 سال۔ ایک ایک کر کے ان کے 8 بچے زندگی کی بازی ہار گئے۔ یہ تمام غم اپنی جگہ موجود تھے کہ حوریہ کا شوہر بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حوریہ کی زندگی اب اس کے لیے بوجھ بن چکی تھی۔ وہ ایک بے مقصد خلا میں جی رہی تھی، جہاں ماضی کے زخم تھے اور سامنے مستقبل میں کوئی روشنی نظر نہیں آتی تھی۔ پھر ایک اور آزمائش اس کا انتظار کر رہی تھی، کینسر۔ حوریہ کو کینسر کی تشخیص ہو چکی تھی۔ اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا گیا۔ وہ ہر وقت ایک ہی بات سوچتی رہتی کہ میں اگر اس بیماری کو شکست دے بھی لوں، چند سال جی بھی لوں، تو کس کے لیے؟ ماں باپ بچپن میں گزر گئے تھے، اولاد یکے بعد دیگرے داغ مفارقت دیتی گئی، شوہر بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ میں کینسر سے لڑوں کس کے لیے؟ زندہ رہوں، جیوں کس کے لیے؟ مایوسی کی ان گھڑیوں میں اچانک اس کے دماغ میں خیال آتا ہے۔ وہ ہاسپٹل کے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے، سیدھا اپنے گھر پہنچتی ہے۔ ایک عجیب توانائی نے اس کی جسم کو گھیر لیا۔ اس نے اپنے گھر کی صفائی کی، نئے بستر اور کمبل منگوائے۔ اب اسے زندگی کا ایک مقصد مل چکا تھا۔ اب اسے مرنا نہیں، جینا تھا، اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے۔ اس نے اپنے گھر کو دارالایتام کا نام دے دیا اور یتیم بچوں کی کفالت اور پرورش کا بیڑا اٹھا لیا۔ ابتدا میں چند بچے آئے، لیکن بعد میں یہ تعداد بڑھتی چلی گئی۔ حوریہ دن رات ان بچوں کے ساتھ رہتی، ان کے لیے کھلونے لاتی، ان کے ساتھ کھیلتی اور ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں بھرپور شمولیت کرتی۔ اس کے اندر کی ممتا پوری طرح بیدار ہو چکی تھی۔ وہ محبت اور خوشیاں جو وہ اپنے بچوں کو دینا چاہتی تھی، قدرت نے اس جذبے کو کئی گنا بڑھا دیا۔ وہ عملاً پوری طرح ان بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ اب اس کا نام پورے الجزائر میں مشہور ہو چکا تھا اور لوگ اسے ام الیتام کہنے لگے، یتیموں کی ماں۔ حکومت نے اس کی خدمات کا اعتراف کر لیا اور نہ صرف اس کے اس ادارے کی مکمل سرپرستی کی، بلکہ پورے الجزائر میں درجنوں یتیم خانوں کی نگرانی بھی اس کے سپرد کر دی۔ چند سالوں میں اللہ کی مدد سے اور ان بچوں کی دعاؤں سے اس نے کینسر کو شکست دے دی۔ تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر تم زندگی کو مقصد دیتے ہو تو زندگی تمہیں جینے کا راستہ خود دے گی۔ جہاں لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، بعض اوقات وہی مقام ایک نئے سفر کا نقطہ آغاز ہوتا ہے۔ زندگی میں دکھ اور مصیبتیں آئیں گی، لیکن اگر ہم دوسروں کے لیے کچھ کر جائیں تو ہمارا وجود بے معنی نہیں رہے گا۔ یاد رکھو، پھول اگانے والے ہمیشہ خوشبو میں رہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔